بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مرتبہ پھر یہاں پہ جناب رجسٹر کرانا چاہوں گا اپنے ویورز کو کہ جوان سینے پہ گولی صرف اور صرف ہمارے لیے کھاتا ہے، اور اس لیے کھاتا ہے کہ ہم آرام کی نیند سو سکیں۔ کرٹیسائز کرنا ہے ضرور کریں، اداروں کو کرنا ہے ضرور کریں، افواج پاکستان کو کرنا چاہتے ہیں آپ کرٹیسائز تو پکے پیروں پہ کریں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ جسٹ فار دا ہیک آف اٹ یا فیشن کے طور پہ اگر آپ نے جناب کرٹیسائز کرنا ہے افواج پاکستان کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کھیل رہے ہیں دشمن کے ہاتھوں میں۔ اگر آپ بے وجہ کرٹیسائز کریں گے افواج پاکستان کو تو یو آر بیکمنگ اے ٹول ان دا ہینڈز آف ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز یا ہاسٹائل کنٹریز۔ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ جناب پولیٹیکل انسرٹینٹی کی بات ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور یہاں پہ ریسنٹلی یہ بھی کہا گیا کہ جناب پیپلز پارٹی نے، اور خاص طور پہ ندیم افضل چند صاحب نے جناب ان کا ذکر کیا گیا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو جب حکومت بن رہی تھی تو انہوں نے ایک مشورہ دیا تھا کہ جناب اپنا ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ بنا لے پی ٹی آئی والے اور اس کو ہم وزیر اعظم بنا دیتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جناب کہ ہم نے اس کو سیریسلی اس لیے نہیں لیا کہ اگر یہ ساری باتیں آصف زرداری صاحب کے تھرو آتی یا آصف زرداری صاحب کو اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے تو پھر کوئی ہم اس کو سیریسلی لیتے۔ لیکن یہاں پہ ایک دوسری جانب پھر ایک جناب یہاں پہ بات کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور وہ یہ کہ جناب یہ ایک سیریس کوئی یہاں پہ نہیں سجیشن تھی، یہ ایک فیلر پھینکا گیا تھا اور ہمیں چیک کرنے کے لیے ایک فیلر پھینکا گیا تھا جس کا پیپلز پارٹی کو بھی شاید پتا تھا کہ ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ خیر اینی ویز، چند صاحب کا بار بار ذکر آتا رہا کل میرے شو پہ، اور پی ٹی آئی والے انکاری ہوتے رہے کہ سیریس ایفرٹ نہیں تھی، سیریس کوئی یہاں پہ اٹیمپٹ نہیں کی گئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ تو میں نے کہا آج ندیم افضل چند صاحب سے ہی بات کر لی جائے۔ آج میرے ساتھ موجود ہوں گے ندیم افضل چند صاحب، اور بعد میں ہم بات کریں گے جناب عمران اسماعیل صاحب سے جو کہ گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے، اور پھر ان کے ساتھ ہوں گے ناصر بٹ صاحب جو کہ سینیٹر ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن سب سے پہلے ندیم افضل چند صاحب۔ چند صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی میں ٹھیک ہوں رانا صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ چند صاحب کل بڑا ذکر ہوا آپ کا، اور جناب پی ٹی آئی والے جناب انکاری ہو گئے، اور میں فیصل چودھری کی بات کر رہا ہوں، وہ بار بار کہتے رہے جناب کہ چند صاحب نے یہ بات کی تھی جب حکومت بن رہی تھی کہ کنسنسس کینڈیڈیٹ بنا لیا جائے پی ٹی آئی کی جانب سے اور پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے اس قسم کی کوئی سجیشن یا پارٹی کے بہاف پہ کوئی بات کی تھی؟ دیکھیں جی، پارٹی کے بیاف پہ نہیں بات ہوئی تھی۔ میں اور چودھری اعتزاز احسن صاحب اور 2-3 اور لوگ ہم بیٹھ کے ہم نے مشورہ کیا تھا کہ اس وقت کیونکہ ملک کرائسس میں ہے تو ہم ایک ونڈو اوپن کریں اور پی ٹی آئی کو بھی اعتماد میں لیں، اور کیونکہ ملک ہمیں یہ جو کرائسس آج کل ہیں یہ ہمیں نظر آ رہے تھے پہلے، تو اس حوالے سے ہم نے ایک آپس میں مشورہ کیا، اور پھر میں اور چودھری اعتزاز احسن صاحب ہم نے پارٹی کی پی ٹی آئی کی قیادت سے بات کی کہ آپ یا تو ہمارے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں یا آپ اپنے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں، اور بیٹھ کے بات کریں ہم سے۔ تو ہم اسٹیبلشمنٹ سے ڈسکشن ہوئی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی، ہم نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بھی ہم بات کر لیں گے، اور وہ ہمارے ذمہ آئی، ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لیں گے، لیکن ہم اس ملک کو کرائسس سے نکالیں، سسٹم آگے چلنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں ان سے پھر اور بھی ہمارے پارٹی کے مختلف لیول پہ لوگوں کی ان سے ذمہ داران سے بات ہوئی، لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہیں دیا۔ تو پھر ہم نے اپنی قیادت کو، قیادت نے تو ہمیں کوئی مینڈیٹ نہیں دیا تھا، لیکن قیادت کو ہم نے بتا دیا کہ جی ہم نے بات کی ہے ان سے۔ ہم نے بتا ضرور دیا تھا، لیکن ہماری یہ سوچ ہے اور میری سوچ آج بھی ہے کہ اس ملک کو اگر کرائسس سے نکالنا ہے تو سب کو مل بیٹھنا پڑے گا اور پھر بات آگے چلے گی۔ اچھا چلیں، سوچ تو آپ کی بڑی پازیٹیو ہے، اور آج کل اگر یہ سوچ آج کل بھی آپ کے اندر موجود ہے، پیپلز پارٹی کے رینکس میں موجود ہے، تو میں اس کو بہت ایک آپٹمسٹک اپروچ کہوں گا۔ بٹ دین اگین آپ کی جو بات ہوئی تھی پی ٹی آئی کی قیادت سے مراد کیا ہے آپ کی؟ کون سی قیادت؟ دیکھیں جی، چیئرمین ان کا گور صاحب تھے، اور گور صاحب میرے ذاتی طور پہ دوست ہیں، ہمارے بیرسٹر گور صاحب سے بات ہوئی۔ اچھا، So he never took اور it seriously. اس کے علاوہ بھی لوگوں سے بات ہوئی، عامر ڈوگر صاحب سے ہوئی اور بہت سارے لوگوں سے ہوئی،
اور مطلب فواد چودھری سے بات بھی ہوئی. بہت سارے لوگ ہیں, میں تو سارے میرے دوست ہیں, میں اب ساروں کے نام نہیں بتاتا. کئی بڑی باتیں ہوئی ہماری ڈیٹیل, اور صرف مقصد یہ تھا کہ اس ملک کو کرائسس سے نکالے. اصل میں آج بھی دیکھیں نا جی, آج بھی بات چیت ہو سکتی ہے. اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کی گارنٹی کون دے گا. اچھا مجھے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے چند صاحب, کہ ان کی گارنٹی کون دے گا. لیکن آپ بڑے آپٹمسٹک نظر آتے ہیں اب بھی. ابھی ریسنٹلی اگر ہم دیکھیں, نہیں میں تو دیکھتا ہوں جہاں کرائسس پیدا ہوتے ہیں وہاں کرائسس میں یہ اپرچونٹی نکلتی ہے. میں تو اس اسکول آف تھاٹ سے بالکل بڑا متفق ہوں. دیکھیں اشرف زئی صاحب یا مولانا فضل الرحمان صاحب یا آصف علی زرداری صاحب اور پھر میاں نواز شریف صاحب, یہ چار دماغ اگر بیٹھ جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں کوئی بھی ایسا کرائسس ہو جس پہ ہم اس ملک کو اس کرائسس سے نہ نکال سکیں. یہ میرا بڑا پختہ یقین ہے. اس وقت آپ کی یہ بات کرنا, ابھی 2-4 روز پہلے 2-3 روز پہلے جس قسم کے حالات ہیں اس میں تو ایسے نظر آتا ہے کہ جناب دروازے سارے مذاکرات کے بند ہو چکے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. سو آپ یہ بات کر رہے ہیں تو اس کو میں اگر کوئی انڈیکیشن آپ کو پی ٹی آئی کی طرف سے آتی ہے تو آپ اس کو میچیور ہوتا ہوا دیکھتے ہیں, یا آپ اگر کوئی دوبارہ سے ٹاس کرتے ہیں یہ آفر, یا وزیر اعظم کی آفر وہاں سے ہی مذاکرات کی آفر ہی اگر آپ ٹاس کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں یہ میچور ہوتی نظر آتی ہے مذاکرات کی آفر؟ رانا صاحب آج برسٹر گور کی آپ بات نہیں سنی, میں نے آج بھی تھوڑا سا ان کا انٹرویو سنا ہے, تو مجھے تو اس میں سے بھی یہ نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ ادارے ہم ساری قوم کے ہیں, کسی ایک پارٹی کا کوئی ادارہ نہیں ہوتا. اور اداروں کے درمیان یا اس کی لیڈرشپ کے درمیان کسی پولیٹیکل پارٹی کے درمیان کرائسس کو پیدا ہوتا ہے تو وہ ختم کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ہمارے لیے ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں نا, ہمارے لیے ادارے ہیں, ہماری فیملی کے لوگ ہیں, ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, ہمارے ادارے کے اندر سرو کر رہے ہیں, ہمارے لیے وہ جانے دے رہے ہیں نا, ہمارے اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو ان کے پیچھے کھڑا ہو کے, اور اس کرائسس کو ہمیں ان ادارے کی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہوتی. میرا یہ اس پہ بڑا یقین ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل پارٹی کسی جماعت میں یا ان میں, اس سے پہلے بھی دیکھے نا کرائسس پیدا ہوئے, لیکن شہید بی بی نے مذاکرات کیے, میاں نواز شریف نے درمیان اور ان کی قیادت کے درمیان, فوجی قیادت کے درمیان کرائسس پیدا ہوئے. الٹیمیٹلی اس کا پھر اسی باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی, میاں صاحب نے دی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ہسٹری میں یہ بڑے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں. اچھا آپ نے کہا جی کہ پی ٹی آئی والوں کی گارنٹی کون دے گا, تو ابھی یہ گارنٹی آپ کو کس صورت میں مل سکتی ہے, مل بھی سکتی ہے یا نہیں؟ لیڈر آف دی اپوزیشن نامزد ہے محمود شفیع صاحب. میں سمجھتا ہوں پہلے تو گورنمنٹ کو ان کا نوٹیفکیشن کرنا چاہیے, اور ان کا نوٹیفکیشن کے بعد جو انہوں نے اسمبلی میں اسپیچ کی ہے وہاں سے کام شروع کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ 4-5 پوائنٹ جو انہوں نے گنے انہیں 5 پوائنٹ آگے, اور رحمان صاحب یہ آصف علی زرداری صاحب کو انگیج کریں گے یا میاں نواز شریف صاحب کو انگیج کریں گے تو کوئی ایسا کرائسس نہیں ہے جو جس کا حل نہ ہو. اور میں سمجھتا ہوں 2 دن میں ہر کرائسس کا حل نکل سکتا ہے. اچھا, سو یو تھنک کہ 2 دن میں حل نکل سکتا ہے اس چیز کا؟ کوئی مشکل نہیں ہے. قوم ہے جانی کیفیت میں. رانا صاحب یہ کیا ہم نے شروع کیا ہوا ہے ایک مطلب. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ 2 دن میں حل نکل سکتا ہے سارے کرائسس کا, ٹھیک ہے جی. لیکن جب آپ گارنٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں گارنٹی جو ہے وہ کون دے گا؟ سوری ریپیٹ کریے گا, آپ کی آواز کٹ گئی تھی. جی میں سمجھتا ہوں محمود زئی صاحب کی اسپیچ اٹھا کے دیکھ لیں. راجہ ناصر صاحب بڑے ذمہ دار آدمی ہیں جنہوں نے سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنائے, اور بیٹھ کے ان سے بات چیت کریے. پولیٹیکل جماعتوں کے ساتھ جب آپ نے ڈائلاگ کرنے ہوتے ہیں تو پھر اوپن ڈائلاگ کریں. جب آپ اوپن ڈائلاگ کریں گے تو پھر جو چیز میں سمجھتا ہوں کہ جو گارنٹی ہوتی ہے جو لیڈرشپ دیتی ہے, جو بھی اس سے پھرے گا وہ پھر قوم کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی. اچھا, تو چند صاحب بڑی اچھی اپروچ ہے. آپ نے کہا جناب اس سے جناب جو بھی یہاں پہ پارٹی بیٹھے اور وہ جو کمٹمنٹ کرے اس پہ جناب وہ اس کا حل نکل سکتا ہے, اس سے پیچھے ہٹیں گے تو وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. نا میرا کوشچن یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے تو 1 یا 2 ہی یہاں پہ آپ کے ساتھ سوالات ہوں گے کہ یہاں تو عمران خان کو رہا کر دیا جائے
یا ان کے جو لوگ ہیں جو کہ جیلوں میں بند ہیں ان کو رہا کر دیا جائے. تو اس پہ آپ کوئی ورکنگ کر سکیں گے؟ آپ آر یو ان اے پوزیشن ٹو ڈو دیٹ؟ دیکھیں رانا صاحب، کوئی ورکنگ مشکل نہیں ہے. آپ اس پہلے تو ان کے سی بی ایم کے طور پہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے نوٹیفکیشن کریں، اور پھر وہ جو دونوں لیڈر آف دی اپوزیشن ہے وہ بیٹھ کے حکومت سے بات چیت کریں، اور جب حکومت سے بات چیت ہوگی یقیناً پیپل پارٹی حکومت آن بورڈ لے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو آن بورڈ لے تو یہ کرائسس نکل سکتے ہیں. اور جو ان کے بے گناہ لوگ ہیں یا جو ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ فیئر ٹرائل ہمیں ملنا چاہیے، تو فیئر ٹرائل اگر حکومت گارنٹی دے دیتی ہے فیئر ٹرائل کی تو معاملات سلجھ سکتے ہیں سارے جی. اچھا چلے، دس از ویری پازیٹیو اپروچ جی. اچھا ایک بات سمجھائیے گا، ابھی آپ کے حالات جو ہے، ابھی دیکھیں کائرہ صاحب کا اپوائنٹمنٹ ہوا ابھی ویکی بورڈ ٹرسٹ کے چیئرمین کے طور پہ، ٹھیک ہے. سو وہ اگر یہ باتیں دیکھی جائیں تو ابھی بھی آپ لوگ یو آر ریلیکٹنٹ کہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹوں پہ ہی آپ آنا چاہیں گے پیپلز پارٹی والے اس حکومت میں، اور ابھی بھی آپ کا ارادہ بالکل پکا ہے کہ آپ لوگوں نے کوئی منسٹریز نہیں لینی؟ دیکھیں رانا صاحب، یہ فیصلہ تو پارٹی کرے گی، میں انڈیویجول کیا اس کے اوپر کومنٹ کر سکتا ہوں. یہ ہماری سی نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم حکومت کی سپورٹ کریں گے لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اب اگر یہ دوبارہ حکومت کی طرف سے کوئی آتا ہے تو یہ پارٹی کے اندر ہی وہ سی فیصلہ کر سکتی ہے اس کے اوپر. آپ مطلب کہ اس پہ کچھ کامنٹ نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کامنٹ کر. تو یہ اس کی ایک پرانی بات ہے، لیکن دین اگین یہ بار بار سوال اٹھتا ہے، ابھرتا ہے کہ جناب حکومت جو ہے اس کا جو دوسرا ٹینیور جو شروع ہوتا ہے، یعنی کہ لاسٹ لیگ جو شروع ہوتی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہو سکتا ہے. ابھی بھی یہ چانسز ہیں یہاں پہ، یا یو پیپل یا آپ انتظار کریں گے اگلے الیکشنز تک کا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں جی. اس وقت تو جو وزارت عظمیٰ یا ان چیزوں پہ سوچنا میں سمجھتا ہوں غلط ہے. اس وقت جو ملک میں تناؤ ہے، یا اس وقت ہمارا دہشت گردی نمبر 1 ایجنڈا ہونا چاہیے کہ پوری قوم کو اکٹھے ہو کر، تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے ہو کر ہمیں ٹیررزم سے نپٹنا چاہیے. دیکھیں رانا صاحب، ملک کی پرائرٹیز ہوتی ہیں. اس وقت اقتدار پیپلز پارٹی کی پرائرٹی نہیں ہے، نہ وزارت عظمیٰ ہماری پرائرٹی ہے. ہماری پرائرٹی ہے کہ ٹیررزم سے آپ نپٹیں، اس ملک کو اکنامک کرائسس سے آپ نکالیں، اس ملک کے صوبوں میں اور وفاق میں جو تناؤ ہے وہ ختم ہو. تو یہ پرائرٹیز ہیں. اقتدار جس جماعت کی وقت پرائرٹیز ہے وہ جماعت سمجھے پھر ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. آپ ملک کے کرائسس تو دیکھیں نا، کرائسس کتنے بڑے ہم پیدا کیے جا رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ایک چیز اور بتائیے گا کہ آپ لوگ جو ہے، یہ نئے صوبوں کی بات ہوتی رہتی ہے، نئے صوبے بننے چاہیے، ایڈمنسٹریٹیولی بڑا اچھا ہو جائے گا، بڑی اس سے جناب بہتری آ جائے گی ملک میں. تو اگر نئے صوبے بنتے ہیں تو سندھ میں بھی نئے صوبے بنیں گے، تو آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے اس میں؟ رانا صاحب، صوبے بنانے ہو آپ نے یا لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ ٹھیک کرنے، یہ بیٹھ کے جب قیادتیں کوئی پولیٹیکل فورسز جب بیٹھ کے ایجنڈے کے اوپر کوئی بات چیت کریں گی تو میں سمجھتا ہوں وہ بات چیت پھر پبلک میں بھی ڈسکس ہوگی، میڈیا میں بھی ڈسکس ہوگی. لیکن اگر نان اسٹیٹ ایکٹر صوبوں کی بات کریں گے جن کا کوئی سیاست سے لینا دینا نہیں، تو اور جن جو عوام کے نمائندہ بھی نہیں، جو عوام کے اسٹیک ہولڈر بھی نہیں، تو وہ جب بات چیت کریں گے صوبوں کی تو وہ ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا، نیگیٹو امپریشن پڑے گا. لیکن جب پولیٹیکل فورسز نئے صوبے کی بات کریں گے انتظامی بنیادوں پہ، یا پریونشل فائنانس کمیشن کی بات کریں گے، یا لوکل باڈی سسٹم کی مضبوطی کی بات کریں گے، یا NFC پہ بات کریں گے، تو وہ پولیٹیکل فورسز جب ڈائلاگ کریں گی تو اس کا کوئی حل بھی نکلے گا، اور پھر پبلک کو بھی پازیٹیو اس کی امپیکٹ جائے گا، ہوپ اچھی پیدا ہوگی. اور ملک کئی چیزیں ہوتی ہیں جن کا امپریشن بڑا پازیٹیو ہونا چاہیے، ورنہ آپ کے کرائسس بڑھتے ہیں. ہمیں اس وقت لوگوں کو ایک ہوپ دینی پڑے گی، دہشت گردی کے معاملے میں بھی اور اکنامک کرائسس کے معاملے میں بھی. اور جب آپ ہوپ لوگوں کی ہوپ ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، ہماری لڑائیوں سے، ہمارے تناؤ سے لوگوں کی ہوپ ختم ہو رہی ہے. یہ بہت بڑی کرمنل نیگلیجنس ہے، میں سمجھتا ہوں. لوگوں کی ہوپ ہمیں ختم نہیں کرنی چاہیے. ہاؤ ول یو گیو دا ماسز ہوپ؟ ایک ہوپ جو ہے، ٹھیک ہے الیکشنز میں تو آپ الیکشن میں تو ہوپ دیتے ہیں آپ لوگ، لیکن اس وقت آپ کیا ہوپ دیں گے؟ دیکھیں، ہوپ یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سیاسی تناؤ ہے، جو شدت ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان، اس سے عوام سفر کر رہی ہے. عوام جو پڑھے لکھے لوگ ہیں
اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس ڈپریشن میں جا رہے ہیں. مینٹل ہیلتھ واقعی لوگوں کی خراب ہو رہی ہے اس سیاسی تناؤ کی وجہ سے. اور دوسری بات ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ کو دینا پڑے گا. لوکل گورنمنٹ سسٹم افیکٹو سسٹم جس سے عام آدمی اقتدار میں شریک ہو, لوگوں کو نیچے پاور جاتی نظر آئے, لوگ سمجھیں کہ یہاں بیوروکریسی نے نہیں چلانا ملک, یہاں سیاسی لوگوں نے چلانا ہے. تو وہ بھی ایک ہوپ ہے. دوسرا, اکنامک کرائسس سے نکالنے کے لیے جب آپ ایک مساق معیشت کریں گے, ایک نیشنل اکنامک ایجنڈا بنائیں گے, تو لوگوں کو ہوگی کہ یار اب ساری پارٹیاں اس ایجنڈے پہ متفق ہیں اور یہ پارٹیوں میں تسلسل ہوگا. وہ بھی ایک ہوپ پیدا کرنے کا طریقہ ہے. لیکن اگر ہم روزانہ ٹاک شوز پہ بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے, ہم اداروں کو خریدتے رہیں گے, اداروں کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے, اور الٹیمیٹلی حکومت درمیان سے ہٹ جائے گی اور اداروں کو خود جواب دینا پڑے گا, اٹس ناٹ فیئر. یہ حکومتوں کا کام ہے, وزیروں کا کام ہے جواب دینا. ٹھیک, تو آپ بالکل اس چیز پہ کلیئرٹی ہے آپ کے ذہن میں کہ حکومتوں کو جواب دینا چاہیے, وہاں پہ اداروں کو آ کے جواب نہیں دینے چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ. دیکھیں ادارے سب کے سانجھے ہیں, ادارے میرا بھی ہے, آپ کا بھی ہے, ہر جماعت کا ادارہ ہے. ادارہ کسی کی ملکیت نہیں ہے, اور اداروں پہ تنقید بھی ہمیں اوپنلی, ہمارا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم دشمنوں کو موقع دیں اوپن تنقید کرنے کا. ہم کیوں تنقید کریں, ہم اپنے اداروں پر, اور اداروں کا بھی کوئی حق نہیں اداروں کا کہ وہ اپنی نمائند کو یا اپنے پولیٹیکل لوگوں کو فرنٹ آ جائے, ان کے سامنے آ جائیں. یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے. اوکے, گاٹ یور پوائنٹ جی. ندیم افضل چند صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ. بریک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سینیٹر ناصر بٹ صاحب, جن کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ندیم افضل چند صاحب میرے ساتھ موجود تھے جی. اور ندیم افضل چند صاحب کہتے ہیں جناب کے اداروں کو آ کے اسٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے تھی, اور دینی چاہیے تھی تو حکومت کو دینی چاہیے تھی اسٹیٹمنٹس. اور اسٹیٹمنٹس اگر حکومت آ کے دیتی اور اپنے طریقے سے, یعنی کہ پولیٹیکل طریقے سے ہینڈل کرے چیزوں کو, تو وہ زیادہ بہتر ہے. میرے ساتھ اسی لیے موجود ہیں سینیٹر ناصر بٹ صاحب, کیونکہ ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے, اور حکومت کا ورژن اس پہ لے لیتے ہیں. بٹ صاحب کیسے ہیں آپ, خیریت سے؟ بالکل, تھینک یو ویری مچ. چند صاحب کو آپ نے سنا, چند صاحب کہتے ہیں جناب کہ حکومت جو ہے وہ فرنٹ فٹ پہ آنی چاہیے, حکومت جو ہے اپنی پرفارمنس بتائے کہ جناب حکومت نے کیسے پچھلے جب سے وہ اقتدار میں آئی ہے کیسے اس نے جناب یہاں پہ اکنامک بوسٹ دیا, نہیں دیا, لوگوں کو ہوپ دی, نہیں دی. اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں چند صاحب کے بقول ہی اسٹل آپٹومسٹک کہ جناب آئندہ آنے والے دنوں میں بھی مذاکرات ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ. تو تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو بار بار تنگ نہ کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے چند صاحب کی بات تو نہیں سنی, مجھے تک آواز نہیں آئی. اچھا, لیکن جو آپ کی باتیں بتا رہی ہیں بالکل حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, اور حکومت یہ کام کر رہی ہے جب سے حکومت آئی ہے. آپ دیکھ لیں 2 سال ہونے والے ہیں, ہمیشہ اپوزیشن کو کہا کہ بات کریں. ایون کہ پی ایم صاحب چل کے گور ایوب ہیں جو اپوزیشن لیڈر, ان کے پاس گئے کہ آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ آئیں. نہیں تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی آپ ایک کمیٹی بنا دیں, ہم کمیٹی بنا دیتے ہیں اسپیکر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے, جدھر آپ کہتے ہیں ہم مل کے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے وہ گور بیچارے کے ان کے کوئی بس میں نہیں ہے, اور وہ جو بیٹھا ہے جیل میں وہ بات نہیں کرتا کیونکہ اس نے بات کرنی نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں اداروں سے بات کرتا ہوں, حالانکہ جمہوری حکومتوں میں اداروں سے نہیں, حکومتوں سے ہی باتیں کی جاتی ہیں. کبھی حکومت اپوزیشن میں ہوتی ہے, وہی کبھی حکومت میں آ جاتی ہیں سیاسی جماعتیں. لیکن آپ دیکھ لیں کہ وہ شخص جب مسلط ہوا تھا اس نے پھر بھی اپوزیشن سے بات کرنا گوارا نہیں کرتا تھا. لیکن اگر ہم ریسنٹلی دیکھیں بٹ صاحب تو ایک کمیٹی بنی تھی جس میں مذاکرات کیے تھے حکومت کے ساتھ, اسی حکومت کے ساتھ کیے تھے, لیکن وہ کسی جگہ پہ پہنچ نہیں سکے, اس کا کوئی آؤٹ کم ایسا نکل نہیں سکا. تو اس کی آپ دیکھ لیں, وہ فوٹیج نکال لیں. ایک مذاکرات ہوئے, سب سے پہلے تو وہ ہمیں بتانا نہیں چاہتے کہ مذاکرات کس بات پہ کرنے ہیں. پھر یہ کہا گیا حکومت نے کہ آپ لکھ کے ہمیں بتا دیں آپ کی کیا تحفظات ہیں, کیا بات کرنی ہے, ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اسپیکر صاحب بیچ میں برج بن گئے تھے. پھر انہوں نے جا کے تیسری میٹنگ میں بتایا جی کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں. ابھی ڈیٹ نہیں آئی تھی, اگلی ڈیٹ جس پہ میٹنگ ہونی تھی, تو بیرسٹر گور صاحب ملے اندر جو بیٹھے ہوئے عمران خان سے, اور اس نے باہر آ کے کہا گور نے کہ مجھے حکم ہے کہ کینسل مذاکرات, کوئی بات نہیں ہوگی. اور پھر اس وقت بھی حکومت نے کہا کہ ابھی 4-5 دن ہیں, ہم بیٹھے ہوئے ہیں,
اسپیکر صاحب نے بھی کہا، لیکن وہ پھر نہیں آئے. اس میں ان کے ریزرویشن تھی نا کہ آپ لوگ ملاقات نہیں کرا سکے تھے. تو ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا نا. دیکھیں ایک مجھے سمجھ نہیں آتی یہ ملاقات کیا. ہماری مسلم یونین کے قائد ہیں میاں نواز شریف صاحب، ٹھیک ہے، وہ کوئی جیسے شہباز صاحب پی ایم صاحب ہیں وہ کوئی بات کرتے ہیں، اگر کمیٹی بن گئی ظاہر ہے وہ کمیٹی جو بنی وہ بڑے میاں صاحب کے اجازت سے بنی، شہباز صاحب نے وہ کمیٹی بنائی. اب اس کمیٹی کو اختیار ہے کہ وہ بات کرے گا. اگر کسی جگہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے تو وہ لیڈر کے پاس جاتے ہیں، جی یہ مسئلہ ہے. یہاں کیا ہے، یہاں وہ پہلے تو بات ہی نہیں کرتا. اب وہ کمیٹی کیا بنائی، کمیٹی بن گئی، 1 میٹنگ 2 میٹنگ 3 میٹنگ ہوئی. جب وہ ان سے جا کے ملے، آپ دیکھ لیں ملاقات ہوئی، گور صاحب نے باہر آ کے کہا کہ بھائی مجھے اندر سے اجازت ملی کہ بات نہیں کرنی. اب اس طرح کی باتوں کا کیا حال ہے. اب آپ موجودہ حالات بھی دیکھیں. یہ حلیمہ کی بہن جو ہے عظمیٰ خان ہے میرا خیال ہے، وہ جو گئی، اس کی بہن عمران خان کی بہن جو گئی اندر جیل میں، ایک قیدی ہے نا، قیدی ہے بھائی. وہ یہ کہا گیا اور یہ ایک اصول بھی ہے کہ جو قیدی جیل میں ہوتا ہے وہ جو آپ فیملی کی بات کریں، بہن نے ملا کو گھریلو چیزیں باتیں، باہر آ کے انہوں نے کہا کیا اداروں پہ چڑھائی کر دی، کوئی بات نہیں کرنی. یہ جنہوں نے این ڈی یو ایک جو آپ کو پتہ ہے جس پہ وہ میٹنگ ہوئی سب کی، اس نے کہا جی وہ گئے ہیں، وہ غدار ہیں، وہ یہ ہیں. اب اس طرح کے میسج دینا یہ کیا کرے. اب عمران خان کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ملک میں ہمیشہ انتشار رہے. کے پی کے میں کس کی حکومت ہے؟ ان کی. ویسے میں ایک چھوٹا سا یہاں پہ کامنٹ دینا چاہوں گا اپنے ویورز کے لیے کہ جو نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ ہوتا ہے جو این ڈی یو میں کرایا جاتا ہے، جو این ڈی یو میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کرایا جاتا ہے، وہاں پہ چیٹم ہاؤس رولز جو ہے وہ اپلائی ہوتے ہیں. دیٹ مینس کہ جو بات چیت وہاں پہ ہوتی ہے، اور اسپیشلی جو اگر کوئی سربراہ کرے گا فوج کا وہاں پہ بات چیت، تو اس کو باہر کوٹ نہیں کیا جاتا. بٹ ان دس پرٹیکولر نہیں اور بات ہے. دیکھیں مجھے ایک اور بات پتہ ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کے اپوزیشن حکومت کوئی بھی جب وہ لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ اگر پی ٹی آئی کے لوگ سلیکٹ تھے تو 1 مہینے سے یہ چل رہی تھی ورکشاپ، ہر دوسرے دن میٹنگ، تیسرے دن میٹنگ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو نہ پتا ہو کہ میرے فلاں فلاں ایم ایل اے فلاں سینیٹر، اس ورکشاپ جو ہو رہی ہے وہ 1 مہینہ ہوتی ہے میرے خیال، پورا اس کو ایک سرکل چلتا ہے، وہ 1 دن کی نہیں ہوتی، وہ 4 یا 6 ہفتے کی ہوتی ہے. نہیں مجھے پتا ہے ایک 4 ویک ہوتی ہے. اور ایوری سیکنڈ ڈے وہ جاتے ہیں، کبھی لاہور جا رہے ہیں، کبھی کراچی جا رہے ہیں، سب جگہ میٹنگ ہوتی ہے. یہ کہنا کہ اس سے پتہ نہیں، یہ میں نہیں مانتا. دیکھو اس کا ایک طریقہ ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس ورکشاپ میں پارٹیسپینٹس تھے، پارٹیسپیشن جتنے لوگوں نے کی، پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ جو وہاں پہ آ کے پارٹیسپیٹ کیا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا علم تھا لیڈر کو. دس از واٹ یو سیئنگ، وہ علم تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس سے ایک جھوٹ بول کے ایک بیانیہ بنانا ہوتا ہے، ایک نیریٹو دینا ہوتا ہے، ہر روز ایک نیا. اب کوئی ملک مجھے بتائیں جس کے اندر، اس ملک میں اندر سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے ادارے کے خلاف، ہر ادارے کے خلاف وہ بولے، خاص کر اپنی فورسز کے خلاف اس طرح کا بیانیہ دشمن تو کر سکتا ہے، اپنے بندے نہیں کرتے. بٹ صاحب ہاؤ ڈو یو ٹیک دس تھنگ؟ دیکھیں ایک نیوٹرل رہ کے ایک بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ ایفرٹس جو ہوتی ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ، وہ پنڈی سے بھی ہوتی ہیں. جہاں پہ جو بھی بہتری لانے کی کوشش کی جاتی ہے ملک کے اندر، تو وہ پنڈی سے بھی کوششیں کی جاتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے کسی کی بھی حکومت ہو، کیونکہ یہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہیں. اکانومی، فورن پالیسی، یہ ساری دیز آر آل انٹر لنکڈ. ٹھیک ہے، سو وہ ساری چیزیں انٹر لنکڈ ہوتی ہے. اس لیے پنڈی جو ہوتا ہے اس کو بھی نہ چاہتے ہوئے بھی انوالو ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ملک کا کام ہوتا ہے. لیکن جب کریڈٹ لینے کا کام آتا ہے، کریڈٹ کی بات آتی ہے، تو اس پہ پولیٹیشین دوڑ کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن سانو کریڈٹ دیو، اسی سب کچھ کیتا ہے، پنڈی والے نے تو کھ بھی نہیں کیتا. وائی از اٹ سو؟ نہیں اس طرح دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں، ہمیں تو بدقسمتی سے ایسی ایک اپوزیشن مل گئی ہے جس کا نام پی ٹی آئی. یہ جماعت بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، یہ 2018 میں ادھر سے وہ جنگیر ترین جہاز میں بٹھا کے لا رہا ہے، وہ لا رہا ہے، اس وقت کے رجیم نے یہ سارا کچھ کیا. لیکن یار ہر چیز وقت ہوتی ہے، بندہ سمجھ جاتا ہے. آپ کو یہ نہیں کہ ایک ہی چیز پہ کھڑے ہیں اور جھوٹ بولنے کا آپ کا ایک طریقہ کار ہے، اس پہ آپ قائم ہیں.
آپ نے یہ طریقہ اپنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی فورسز کے خلاف ہی بیانیے بنانے ہیں, انہی کو ہم نے ہر وقت ٹارگٹ کرنا ہے. اگر آپ احتجاج کرتے ہیں تو آپ GHQ گھس جاتے ہیں, آپ احتجاج کرتے ہیں تو جہاں ہائی کورٹ آپ کو روکتا ہے کہ جی یہ ریڈ زون ہے وہاں نہیں آنا, آپ وہیں جاتے ہیں. آپ جب احتجاج کرتے ہیں آپ کی جماعت میں آپ اس احتجاج میں غیر ملکی لوگوں کو پکڑتے ہیں, آپ اس احتجاج میں اسلحے والوں کو پکڑتے ہیں, ان کے احتجاج میں پولیس والے زخمی ہو جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں. مجھے ایک احتجاج بنائیں جس میں انہوں نے پرسکون جمہوری طریقے سے کیا ہو. اس کا کام بھی ایسا ہی ہے. یہ ہر وقت کہتے ہیں افراتفری اس ملک میں رہے. IMF کو اس شخص نے جاتے ہوئے جب اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا, اس نے 10 روپے پٹرول سستا کیا. اس نے کہا جاؤ میں ایسا کام کر کے جا رہا ہوں اس ملک کے لیے, آنے والوں کے لیے مائن بچھا کے جا رہا ہوں کہ یہ ملک سٹیبل نہ ہو. اور اس کے بعد IMF نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا, پھر ہمارے سب سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ان کی ہمت ہے کہ وہ ہم نے ان کو پھر ایک ٹریک پہ لے کے آئے. آج تک وہ چیز ماننے کو تیار نہیں. ہم نے ہندوستان کو ناکو چنے چبائے, ان کے ساتھ جو ہوا دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے جو ہمارے آرمی چیف تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر, انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کے ساتھ جس طرح ہندوستان کو اس طرح کا سبق دیا کہ دنیا نے ریلائز کیا کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے اور پاکستان اپنا دفاع بھی کرنا چاہتا ہے اور پاکستان ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات بھی رکھنا چاہتا ہے. انہوں نے جب ہم پہ حملہ کیا, ہمیں 30-40 سال پرانی کہ ان کا طریقہ ہے جی وہاں دہشت گرد تھے اس لیے ہم نے ٹارگٹ کیا. ہماری خارجہ پالیسی یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. جب یہ گیا تو ہمیں آئسولیٹ کر کے گیا. ہر ملک, کوئی دنیا کا ملک ہم سے بات کرنا نہیں چاہتا تھا. حکومت جو ہے اس وقت کی جو حکومت ہے بٹ صاحب, آپ لوگوں کی حکومت ہے, تو اس وقت کی جو حکومت ہے اس نے اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے کوئی 3 چیزیں بتا دیں جو پچھلے اتنے عرصے میں کی ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے جب ہم آئے, جب اس کو ہٹایا گیا تو ملک ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا. لوگ کہتے تھے اب ملک ڈیفالٹ پہ چلا گیا, یہ نہیں بچے گا پاکستان. ہم نے کوشش کی, سیاسی جماعتیں تھیں نا جتنی بھی حکومت میں تھی, میں نہیں کہتا کہ مسلم لیگ نون نے صرف کیا ہے, اس میں پیپلز پارٹی ہے, ہم ملک کو ڈیفالٹ سے بچا کے لائے, واپسی پہ ٹریک پہ لائے. IMF ہمارے اوپر کتنی سختیاں کرتا تھا, یہ بھی مت کریں وہ بھی نہ مت کریں, لیکن ہم اس کے چنگل میں پھنس گئے. کس نے پھنسایا؟ اس شخص نے. جب یہ دعوے کر رہا تھا کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں 90 دن میں ملک ایک ایسی طرف لے کے چلا جاؤں گا کہ دنیا دیکھے گی پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی بڑی ویلیو ہوگی. پھر آپ بتائیں کیا ہوا؟ وہ 90 دن تو کیا, ایک وزیر خزانہ بدلا, دوسرا بدلا, تیسرا بدلا, اور اتنے لیٹ گیا IMF کے پاس. پھر اس نے اپنی گرفت مضبوط کی. اور دیکھیں آج ہم کس جگہ کھڑے ہیں. ہماری خارجہ پالیسی, دنیا, ہمارا پرائم منسٹر جہاں جاتا ہے ریڈ کارپٹ ملتا ہے اس کو. یہ شخص جب تھا کوئی ملک اس کو منہ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ خود کہتا تھا امریکہ کا مجھے فون ہی نہیں آتا, کال ہی نہیں آتی. اس وقت میں اور اس وقت میں فرق ہے. مہنگائی پہ کنٹرول ہو رہا ہے. IMF اب ہمارے ساتھ, ہم اس جگہ پہ اس کو لے ہیں کہ وہ ہماری باتیں بھی سنتے ہیں, مانتے بھی ہیں, اور یہ کہتے بھی ہیں کہ پاکستان اب ٹھیک ڈگر چل رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں, ایک شخص جس کا ابھی تک میں نہ مانوں, اس کا وزیر اعلیٰ KPK میں بیٹھ کے کیا کرتا ہے؟ وہ آ کے ادھر 4-4, 5-5 دن پہلا تھا, اس نے کیا کیا KPK کے ساتھ. آج کے جلسے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں PTI والے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں PTI والے جلسے کریں جمہوری طریقے سے, اپنے KPK میں روز جلسہ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جلسہ وہ کریں, لیکن میں آپ کو بتاؤں جلسے کا پہلے کچھ دن پہلے یہاں ہوا نا ضمنی الیکشن, KPK میں عوام نے اس کے خلاف فیصلہ دے دیا. 43,000 سے اس کا جو ہے نا عمر ایوب جو اپوزیشن لیڈر تھا ادھر, وہ الیکشن ہار گیا. اب یہ کہیں جی کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے. بھائی پنجاب حکومت میں آپ کہتے ہیں جی دھاندلی کی ہے, ہم اس پہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی, آپ دیکھیں. لیکن KPK میں کیا سوال ہے؟ IG آپ کا ہے, کمشنر آپ کا ہے, DC آپ کا ہے, اور اس نے 2 دن پہلے اعلان کیا وزیر اعلیٰ نے, سن لو میرے جتنے بندے آفیسر ہیں یا سرکاری لوگ ہیں, اگر مجھے کہیں دھاندلی نظر آئی یا بےایمانی تو میں چھوڑوں گا نہیں, سب کی نوکریاں چلی جائیں گی. اس کا مطلب ہے دھاندلی نہیں ہوئی نا, وہ ڈھونڈ لیتے کچھ آیا تو. یہ چیزیں آپ یاد رکھیں. ملک جب بہتری کی طرف جائے گا, یہ شخص اس ملک میں بہتری نہیں آنے دے گی. کوئی مذاکرات کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے؟ نہیں, مذاکرات ہم آج بھی کہتے ہیں کریں, لیکن یہ جو اس کا رویہ ہے یہ نہیں بدلے گا, تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے آپ مجھے بتائیں.
آپ نے ابھی آئی ایم ایف کی ذکر کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ لوگوں کے تعلقات بہت اچھے ہیں, دس از واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے, رائٹ؟ سو لیکن آئی ایم ایف نے ہی کہا ہے اپنی رپورٹ میں, اور اس نے کہا جی گورننس کا سیریس ایشو ہے, گورننس آپ کے سامنے, کرپشن کا سیریس ایشو ہے, ٹھیک ہے, اور پریکیورمنٹ جو ہوتی ہے ٹھیکوں میں اس کا بہت سیریس ایشو ہے, وہ بھی آئیڈینٹیفائی, انہوں نے ساتھ سولوشنز بھی دیے ہیں آئی ایم ایف نے کہ جناب یہ سولوشنز ہیں 15-16, ان کو اگر آپ اس پہ عمل درآمد کریں تو آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اینی ویز میں ایک اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں آئی ایم ایف جس ملک میں کے ساتھ اس کا معاہدہ ہوتا ہے نا, قرض برطانیہ ہے, امریکہ ہے, وہ ہر سال اپنی ایک رپورٹ نکالتا ہے, وہ بتاتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں دیکھیں, اس پہ ذرا غور کریں, وہ چیزیں اس کو نظر آتی ہیں. ہمارے یہاں بھی رپورٹ ہم نے شائع کی, 15 چیزیں انہوں نے بتائیں, اس پہ آپ مجھے بتائیں, ہم اس پہ ہم منو عمل, اس پہ سختی سے عمل ہو رہا ہے. ہمارے پی ایم صاحب نے تو زیرو ٹالرنس رکھی ہے اس پہ جو چیزیں ہوں, لیکن ہم یہ کھلے دل سے مان رہے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف. میاں نواز شریف صاحب آج کل بہت ایکٹیو ہوئے ہوئے, خیریت ہے؟ میاں نواز شریف صاحب نہیں, کچھ عرصہ بیچ میں لل پیریڈ آیا, نہیں وہ دیکھیں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. ایک بات بتاؤں, میاں نواز شریف دو تائی اکثریت ملتی تو پرائم منسٹر نواز شریف ہوتے. جب ایسی پوزیشن آئی تو میاں صاحب نے خود اعلان کیا, پرائم منسٹر شہباز شریف. میاں صاحب کی طبیعت اب ٹھیک ہے ماشاءاللہ, بالکل ٹھیک ہے, اور آپ کو نظر بھی آتے ہیں. جب ضمنی الیکشن میں سب لوگ جیتے تو میاں صاحب نے سب کو بلا کے بڑی شاباش دی. اور بات یہ ہے کہ یہاں مسلم لیگ نون ہے, پیپلز پارٹی ہے, جو بھی جماعتیں ہیں, مسلم لیگ نون کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے میاں نواز شریف کرتے ہیں, پیپلز پارٹی کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے آصف علی زرداری کرتے ہیں. اس لیے اس میں کوئی بہام نہیں. ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں سارے صوبوں میں. اگر آپ دیکھیں تو پنجاب میں کام آپ کو بہتر ہوتا نظر آیا. میری یہ خواہش ہے کہ باقی صوبے بھی ٹھیک اپنے کام کر کے اپنی کارکردگی سے لوگوں کو مطمئن کرے اپنے صوبوں کو. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. بہت بہت شکریہ آپ کا. ناصر بٹ صاحب, سینیٹر ناصر بٹ موجود تھے, اینڈ ہی سیئنگ کہ جناب ہم نے 2-3 چیزیں ایسی کی ہیں جس سے ملک جو ہے اس کے راہ میں جو رکاوٹیں تھیں, دیٹ انکلوڈز لائک 3 پوائنٹس جو میں نے ان سے پوچھے تھے, اس پہ انہوں نے ذکر کیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتا ہوں جی, بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ذرا بات کریں گے ہم کہ از دیر اے سولوشن ٹو آل دیز تھنگس وچ آر ہیپننگ. یو نو ایک جٹری سی فیلنگ ہے امنگسٹ دا پی ٹی آئی والاز, اور جلسہ بھی ہوا آج, جلسہ ہو رہا ہے اس وقت, اور جناب وہاں پہ جلسے میں بھی لوگ وہاں پہ کے پی کے میں جو جلسہ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا اس میں شامل ہے. لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کیا کر سکتا ہے, کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو سیریس ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے بٹوین پی ٹی آئی اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ. کیا یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا؟ کیا مذاکرات دوبارہ سے شروع ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان؟ اگر نہیں ہو سکتے تو کیا اس کا سولوشن نکل سکتا ہے یا نہیں نکلے گا کوئی سولوشن؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب فارمر گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. پیپلز پارٹی آج بھی جناب آپٹمسٹک ہے جناب کہ اگر یہاں پہ بیٹھ کے مذاکرات کرے پی ٹی آئی تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے. اور ندیم افضل چند صاحب تو کہتے ہیں جناب کہ 2 دنوں دے وچ کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے. لیٹس سی. عمران اسماعیل صاحب گورنر رہ چکے ہیں سندھ کے, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. عمران اسماعیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ خیریت سے؟ بس اللہ کا شکر جی, ٹھیک ٹھاک. گولف چل رہی ہے آپ کی؟ اچھا مجھے بتائیں کہ ابھی بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپٹمسٹک ہے کہ آج بھی اگر مذاکرات کیے جائیں پی ٹی آئی والوں کے ساتھ مل کے تو 2 دن کے اندر کوئی نہ کوئی حل نکل سکتا ہے. یہ آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں عمران صاحب کہ نہیں؟ سر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 2 دن کیا 2 منٹ میں حل نکل سکتا ہے. اگر دونوں پارٹیاں اگریڈ ہوں ساتھ ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے, اور اگر نہ بیٹھنا چاہیں تو 20 سال میں بھی کوئی حل نہیں نکل سکتا. اس وقت تک تو نہ تو پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ حل نکالنے کی خواہش رکھتے ہیں, اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی چیز سامنے آ رہی ہے کہ وہ کوئی لچک دکھانے کے لیے تیار ہے. سو لہٰذا اس وقت جو خان صاحب کی لاسٹ ٹویٹ آئی تھی, پھر اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہوئی, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ معاملے میں شدت, اختلافات کی شدت میں مزید تیزی آئی ہوگی. اس میں کوئی نرمی کا گنجائش فی الحال تو نہیں نظر آتی. سو جب تک دونوں
یہ نہ چاہیں کہ بیٹھ کے بات کر لیں اور کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں, اور جب حل نکلنا ہوگا تو اس میں پیپلز پارٹی PMLN اور کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن اچھی بات ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے پریویس تجربے کے تحت یا PMLN اپنے پریویس تجربے کے تحت یہ سمجھتے ہیں کہ حل نکالنے کی ضرورت ہے, کم سے کم اتنا تو وہ سمجھتے ہیں. That's what I was thinking, کیونکہ اسی لیے میں نے یہ کوشچن ٹاس کیا تھا ندیم افضل چند صاحب سے ابھی آپ کے آنے سے پہلے, اینڈ ہی واز ویری آپٹمسٹک ان دس پریزنٹ سینیریو. ہی سیڈ کہ 2 دن جناب جتنے حل نکل آئے گا. سو دیٹس وائی آئی واز اے بٹ سرپرائزڈ کہ اس وقت تو حالات ڈفرینٹ ہے, لیکن اینی ویز ہی از آپٹمسٹک اباؤٹ آل دیز تھنگ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جس طریقے سے KP کے کئی وزیر اعلیٰ چل رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں اگر اسی طرح یہی جس طریقے سے, ٹھیک ہے ان کے پرابلم ہے, انہوں نے وزیر اعلیٰ بھی بننا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارٹی کا بھی ایک عہدہ ہے ان کے پاس, وہ بھی لے کے چلنا ہے, تو ساری چیزیں اگر مد نظر رکھی جائیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی لانگ لاسٹنگ ہوگا یہ سارا عہدہ ان کے لیے, یا گورنر راج لگ سکتا ہے وہاں پہ KPK کے اندر, یا فار دیٹ میٹر جس طرح اس وقت حالات چل رہے ہیں کوئی PTI پہ بین لگ سکتا ہے؟ آر دیر اینی پاسبلٹیز جی, کوئی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں آپ کو؟ PTI پہ بین تو لگا ہوا ہی ہے. PTI پہ کیا چیز جائز ہے؟ PTI کے انتخابی نشان کے اوپر الیکشن لڑنا جو ہے وہ ناجائز ہے. PTI کے جھنڈے کے نیچے کوئی جلسہ کرنا ناجائز ہے. PTI کا نام لے کے کوئی ریلی کرنا جو ہے وہ اس وقت الاؤڈ نہیں ہے. تو PTI پہ تو وہ لگا ہوا ہی ہے, بین تو لگا ہوا ہی ہے. سہیل آفریدی جو ہے وہ کرے گا جو اس کو عمران خان کہیں گے کرنے کے لیے. سہیل آفریدی اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں. عمران خان نے ایک 36 سال کے آدمی کو, لڑکے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. وہ ظاہر ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا احسان ہے اس کے اوپر, اور وہ ہی از ویٹنگ فار دی آرڈرز. وہ ہی وڈ ناٹ کیئر کہ وہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے, لیکن وہ وہی کریں گے جو ان کو عمران خان کرنے کے لیے کہیں گے. اب یہ عمران خان پہ منحصر ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں. کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے KPK میں وہ کوئی پرفارمنس دیے بغیر ہی قربان ہو جائے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی افہام و تفہیم کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں, کوئی بات چیت کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں, یا وہ یہی چاہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کا ایک ہی ذمہ ہے کہ وہ پبلک لے کر اسلام آباد کی طرف مارچ کریں, ادھر آ جائیں, راستہ بن جائے. سو یہ سارا تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں. سو عمران خان صاحب کی جب سہیل آفریدی سے ملاقات ہوگی وہ اپنا لائے عمل تبھی طے کر سکیں گے, اور اب تک ان کی ملاقات ہو نہیں پائی ہے. تو PTI میں بہت, کیونکہ میں قریب سے جانتا ہوں PTI کو, PTI میں بہت امپیشنٹ لوگ ہیں, ورکرز اور جو اس کے لیڈرز ہیں. اب ان کا پیشنس از رننگ آؤٹ کہ جی پہلے ان کی توقعات تھی کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ آتے ساتھ ہی جو ہے وہ یوتھ کو گرم کر دے گا, وہ ساروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ جائے گا اور وہ خان کی رہائی میں کردار ادا کرے گا. اور اب تک ایسی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے, جس سے مجھے لگ رہا ہے کہ PTI کی جو یوتھ ہے اس کے دے آر لوزنگ دیئر پیشنس. سو اب کیسے سہیل ریئیکٹ کرتا ہے, کیسے عمران خان صاحب اس کا ریئیکٹ کرتے ہیں, کس طرح, کیونکہ آج جو میں تھوڑا سا سنا میں دیکھ تو نہیں سکا PTI کا جلسہ, لوگ تو کافی تھے اس میں, عوام تھی, لیکن جو تقاریر تھیں وہ شاید اس نوعیت کی, یعنی شاید عقل مندی کی تقاریر تھی. یعنی اس میں کوئی ایسی چیز اب تک میں نے نہیں سنی کہ جی وہ کوئی ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کی بات اس میں کی گئی ہو. اگر کی گئی ہو تو مجھے پتہ نہیں, کیونکہ میں تو صرف جھلکیاں دیکھ رہا تھا. تو ہو سکتا ہے کوئی بیٹر سینس شوڈ پریویل, کوئی دونوں طرف سے کوئی ایسی چیز آئے کہ کوئی اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت پہ زور دیا جائے. بہرحال عمران خان پاکستان کے لیڈر ہیں, لوگ ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں, عوام ان کو چاہتی ہے, ووٹ دیتی ہے. پاکستان فوج بھی ہماری اپنی ہے, ہم انہیں بھی اپنے چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں. اور یہ دو طاقتوں میں جب ٹکراؤ کی صورتحال ہو, اول تو فوج کے ساتھ کسی سیاسی جماعت کے ٹکراؤ کی صورتحال بنتی نہیں ہے, لیکن کیونکہ اگر PTI نے اگر یہی کام اٹھا لیا ہے تو پھر اب آگے جو بھی ہو اس کو وہ بھگتیں گے, دیکھا جائے گا. کچھ ایسے لوگ ہیں, گنے چنے لوگ ہیں, کوئی اتنے زیادہ نہیں ہیں, لیکن گنے چنے لوگ ہیں PTI کے اندر جو کہ ہیڈ آن جانا چاہتے ہیں. آپ ان میں سے مجھے نظر نہیں آتے, شاید اسی لیے آپ کو تھوڑا سا میرے خیال میں آپ کی بات سنی نہیں جا رہی اس وقت PTI میں. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ
ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی نہ ہمیں پارٹی چھڑوائی کہ اگر نہ پارٹی چھڑواتے تو شاید آج ہم وہ لاٹ ہوتے جو پارٹی میں کوئی سینس کی بات کر سکتے تھے, جو جا کے عمران خان سے بھی بات کر سکتے تھے. آپ تو وٹنس ہیں اس چیز کے کہ جب ہم عمران خان صاحب سے بحث مباحثہ بھی کر لیا کرتے تھے, ہم ان سے کوئی ہماری تکرار بھی ہو جاتی تھی, ہم اپنے پوائنٹس رکھتے تھے, وہ اپنے پوائنٹس رکھتے تھے, اور کئی بار ہم نے ان کے فیصلوں کو ریورس کرایا, چینج کرایا کہ نہیں یہ اس طرح ٹھیک نہیں, اس طرح ٹھیک ہے. وہ بات میں رزلٹ اس کا جو بھی ہو, چاہے وہ ان کا فیصلہ صحیح تھا یا ہمارا جو رائے تھی وہ ٹھیک تھی, وہ اس کو چھوڑ دیں, قطع نظر اس کے کہہ رہا ہوں. سو آج بھی تحریک انصاف میں کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو جا کے عمران خان سے جرا بحث کر سکیں کہ جی آپ یہ جو کر رہے ہیں, یہ جو آپ اس سے نقصان ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے, پارٹی میں لوگ تنگ ہیں, آپ کی لیڈرشپ اپنی جو ہے وہ تنگ ہے, جو جیلوں میں ہیں وہ پریشان ہے کہ ہم کون سی جنگ لڑ رہے ہیں, یہ کس کی آزادی کی جنگ ہے, وہ کیا رہا ہے. سو یہ کوئی جا کے پیغام سنائے گا, ان سے بات کرے گا, کوئی لاجک کے ساتھ بات کرے گا تو بات ہوگی. اس وقت جو لیڈرشپ موجود ہے وہ صرف یعنی میں آپ کو اگر یہ بتاؤں کہ جو لیڈرشپ موجود ہے وہ عمران خان کے لیے جاپانیز لینگویج میں بات کرتے ہیں جو عمران خان کو سمجھ نہیں آتی, اور عمران خان ان کے لیے پرشین لینگویج میں بات کرتے ہیں جو ان کو سمجھ نہیں آتی. سو دے ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ ایچ ادر. تو یہ کیا بات کریں گے اور کیسے بات کریں گے؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے کہا نا کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ جی یہ ٹکراؤ کی صورتحال بڑھے یا وہ آگے ہیٹڈ ماحول میں جائے. مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا ہے. میں تو جتنے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے ملا ہوں وہ سارے کے سارے جو ہے بالکل کنوینسڈ ہیں اس بات پر کہ جی ہمیں یہ جو ٹکراؤ کی جو شدت ہے, جو یہ اس وقت فائر ہے دونوں طرف سے, اس کو ہمیں کم کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم کوئی جنگجو لوگ نہیں ہیں, ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. تو ہمیں پولیٹیکل ارینا میں تو ہم لڑائی کر سکتے ہیں, پولیٹیکل ارینا کے باہر اپنی فوج کے ساتھ جا کے ٹکراؤ کی صورتحال میں ہم کام نہیں آ سکیں گے. مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ جو ہے پی ٹی آئی میں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہو رہا ہے ٹف جو ہے یہ ختم ہو جائے اور کوئی درمیانی راستہ نکل آئے. آپ دس از واٹ یو سیئنگ, ایم آئی رائٹ؟ جی کم از کم جتنے لوگوں سے میں ملا ہوں تو میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ 98% 99% وہ لوگوں کی رائے یہی تھی کہ اب یہ کسی ٹیبل پر بیٹھ کے مذاکرات کی صورت پر آ جائیں, ہم یہ جنگ نہیں لڑ پاتے. لیکن آپ ساتھ ساتھ عمران صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں جو لوگ آپ بھی جانتے ہیں عمران خان کو اور آپ بڑے عرصے سے جانتے ہیں کہ وہ پرشین میں عمران خان بات کر رہا ہے, یہ لوگ جو جاتے ہیں ملنے کے لیے جاپانیز میں بات کرتے ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف کمیونیکیشن گیپ. سو اصل میں جو ہے وہاں پہ کمیونیکیشن وہ گڑبڑ ہو رہی ہے. سو اس کے پاس عمران خان کے پاس جو ریالٹی چیک ہے وہ شاید نہیں پہنچ رہا. ایسے ہی ہے نا جی؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. عمران اسماعیل صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو جی. خدا حافظ. خدا حافظ جی. فی الحال جناب رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.